انتخاب ہوا. یہی ہیں آل عمران. یہ شرف حضرت ابو طالب کو ملا، اور صرف ابو طالب کو کہا جاتا ہے ابو الائمہ. 12 اماموں کے باپ ہیں. کہا گیا تھا، ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ بھئی تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، شہادت نہیں، شہادت کی نقل کر کے دکھا دی. توجہ رکھیے گا، شہادت کی نقل یعنی تمثیل بنا کر دکھا دی. صرف نقشہ بنایا ہے کہ بچے کو لٹایا، گلے پر خنجر رکھا، گویا یوں شہادت ہوتی ہے. نمونہ بنا دو، گلا کاٹنا نہیں ہے، صرف گلے پہ رکھنا ہے. اچھا، صرف نمونہ شبیہ بنا دو، شہادت کی شبیہ بنا دو. پتہ چلا شہادت اور ہے، شہادت کی شبیہ بنانا اور ہے. اور شہادت کی شبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اپنا جگر ہوتا ہے، اپنا سینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنی پشت کی طاقت ہوتا ہے، بیٹا اپنا بازو ہوتا ہے، بیٹا اپنا سر ہوتا ہے، بیٹا اپنا گلا ہوتا ہے. اپنے جگر پر، اپنے پشت پر خود ہی تلوار رکھ کر شہادت کی شبیہ بناؤ. اسی کو تو زنجیر کا ماتم کہتے ہیں. قما کا ماتم کہتے ہیں. تو قما کے ماتم کا یہ مطلب نہیں ہے سر پھاڑ لیا جائے اور قربانی دے دی جائے. شبیہ بنانی ہے، شبیہ. مجھے نہیں معلوم اور میں نہیں بتا سکتا کہ اگر ابراہیم اسماعیل کی قربانی دے دیتے تو اللہ کیا دیتا. مجھے کیا پتا اگر قربانی ہو جاتی اور گلا کٹ جاتا تو اللہ کیا انعام دیتا. گلا نہ کٹنے پر کہا انی جاعلک للناس اماما. ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. بھائی آپ جیسا مجلس سننے والا ہو صرف شبیہ بنائی شہادت کی تو امامت لے لی انسانوں کی. ایک بیٹے کی شبیہ بنائی تو امامت مل گئی ابو طالب نے.
سلامت رہو، سلامت جیو، سلامت خوش رہو۔ اللہ اور معرفت علی میں ترقی عطا فرمائے۔ ایک شبی بنائی تو اللہ نے کہا انسانیت کا امام بنا دیا۔ ایک دن 10 بقرعید کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو شہادت کی شبی بنا دیا تو کہا انسانیت کا امام بنا دیا۔ ارے شیب ابی طالب میں روزانہ ابو طالب محمد کو ہٹا کر تلوار کے نیچے علی کا سن لو۔ ارے بھائی اتنا کام تھا ابراہیم کا، اتنا کام تھا کہ بیٹے کو لٹا دیا اور شہادت کی شبی بنا دیا، اور ابو طالب روزانہ رات کو محمد کو ہٹایا، بستر پہ علی کو سلایا تاکہ علی ذبح ہو جائیں۔ تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، میں ایمان کی بحث نہیں کر رہا، اتنا بڑا کام کیا ابراہیم نے کہ بیٹے کے گلے پر خنجر رکھ دیا تو انسانیت کے امام بنا دیے گئے۔ ابو طالب روز یہی کام کرتے تھے تو انعام بڑا ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب سے کہا گیا کہ ان کا ایک بیٹا تمہارے 12 بیٹے۔ اگلا جملہ سن لو جو اسی سے جڑا ہوا ہے، ابھی میں ذہن میں آیا ہے تو عرض کر دوں کہ 12 بیٹے تمہارے امام ہوں گے۔ ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا، تمہارے 12 عالمین۔ اور عالمین میں چن لیا۔ ابراہیم نے فوراً لفظ امامت سن کر فوراً فرمائش کر دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں یہ عہدہ جائے گا، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے۔
ابراہیم کو کہنا پڑا کہ نسل میں دے گا یہ عہدہ انسانیت کی امامت والا؟ ابو طالب نے شیب ابی طالب میں کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا امامت اب میری نسل سے نکل کر کہیں جائے گی اور پشتوں میں جائے گی، اور آخری میرا ہی ہوگا۔ ذرا اطمینان تو دیکھیے ابو طالب کا کہ پتہ ہے آخری بیٹا میرا 12واں امام مہدی ہوگا۔ تو اطمینان یہ ہے کہ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بھتیجا یہ بھی اعلان کر دے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر قوم کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ۔ بلائیں گے ہم بلائیں گے۔ پتہ چلا کہ قومیں جو بلائی جائیں گی اس دن، جس دن ندا دی جائے گی، طلب کیا جائے گا، طلب قوموں کو کیا جائے گا لیکن قوموں کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ کہہ رہے بس اپنے اماموں کے پیچھے آنا، اپنے اماموں کے پیچھے آنا، اپنے اماموں کے پیچھے آنا۔ ہم تو امام دیکھیں گے، ہم تو امام دیکھیں گے۔ اب چاہے وہ لکڑی کو بنایا ہو، جانور کو بنایا ہو، کسی کو بنایا ہو، جس چیز کو تم نے بنایا ہے وہ خود آگے چلنا شروع ہو جائے گی وہ شے، اور اسی کے پیچھے آٹومیٹک تمہیں آنا ہے۔ ہم دیکھ لیں گے کہاں کہاں امام ہیں، اس لیے کہ بنائے ہوئے تو میرے ہیں۔ اور عالمین آئے گا اس دن، یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ آئیں گے، پورے عالمین کو آنا ہے۔ ہم بلائیں گے کہ اپنے اماموں کے ساتھ آؤ، تو بس امام کو دیکھے گا اللہ، فیصلہ امام پر ہے، فیصلہ امام پر ہے، آخرت کا قوموں کا فیصلہ امام پر ہے، اعمال پہ نہیں عقیدے پر ہے۔ امامت اصول دین میں ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ تو ایک کٹ حجتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ امام کو دیکھ کے قوموں کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ ارے یہ تو آپ کسی بھی بورچی کو بلاتے ہیں، آپ پلاؤ پکانے، بریانی پکانے، تو وہ بورچی فیصلہ کر دیتا ہے، نہ کہ کوئی فلسفے کی اور منطق کی کتابیں فیصلہ کریں گی۔ اس لیے کہ مہمان بیٹھے ہیں، دسترخوان لگنے والا ہے، بھائی سب بھوکے ہو رہے ہیں، بتاؤ پلاؤ تیار ہوا کہ نہیں۔ نواب صاحب ٹہل رہے ہیں اور کہتے تیار ہو گیا، چاول تیار ہو گئے۔ وہ گیا، اس نے دیکھ کا ڈھکنا ہٹایا، ایک چاول نکال کر انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں رکھا
اور کہا ہاں تیار ہے پلاؤ. ایک چاول نے پورے دیش کا پتہ بتا